جی اچھا پڑھے متن. یہ دوسرا جز ہے اس کا. دوسرا جز یہ دوسرے میں تیسرا کہ چوتھا جز ہے؟ جز کون سا ہے؟ یہ جو بے نمبر جز ہے. بے نمبر اور دال نمبر دال جز دال 3 جز ہو گئے. ہاں جی یہ لائٹ رکھ لو سامنے. لائٹ آ گئی ہے. چلو ٹھیک آگے. مردان دلاور از کمین. مردان دلاور از کمین. بدر جستندو. از کمین بدر جستندو. دستے یگاں یگاں. دستے یگاں یگاں. برکتف. برکتف. دستے یگاں یگان برکتف. بستندو. برکتف بستندو. اچھا بستندو کے بعد کیا لکھا ہے؟ بستندو کی بجائے بستند واہ کو آپ الگ الگ کریں. ٹھیک ہے جیسے نا شام و سحر ہم پڑھتے ہیں نا نثر پڑھتے ہوئے آپ نے واو کا تلفظ بھی کر دینا تاکہ سننے میں کوئی غلط فہمی واقع نہ ہو. جی بستند واہ آگے. و بام دادان. و بام دادان. بدرگاہے. بدرگاہے ملک حاضر. بدرگاہ ملک حاضر آوردند. اچھا اب پڑھے ذرا شروع سے. مردان دلاور. مردان دلاور مرکب اضافی ہے. بہادر. بہادر مرد مردان مرد کی جمع. بہادر لوگ بہادر مردوں. دل آور دل لانے والا لفظی ترجمہ. آگے کیا لکھا ہے؟ کمین گھات کو کہتے ہیں. کمین گاہ بھی ایسے ہی دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. وہ گھات میں رہنے والے شخص کو دراصل کمینہ کہا جاتا ہے. تو کمین گھات. اچھا بدر جستندو دستے یگاں. بصحرا سید بنداں در کمینند کہ صحرا میں شکاری شکار کو باندھنے والے لوگ در کمینند گھات میں ہیں. بقام آہوں صبح نشام. ہرنوں کے مقصد کی نہ یہاں صبح ہے نہ شام ہے. اچھا در کمین بدر جستند. اچھا چھلانگ لگائی کود پڑے. اچھا در جستند آگے کیا لکھا ہے؟ جستند و دستے یگاں یگاں. و دستے یگاں یگاں ایک ایک کے ہاتھ. ایک ایک کے ہاتھ. برکتف کندھے پر. بستندو انہوں نے باندھ دیے. و بام دادان. و بام دادان اور صبح صبح یا صبح کوئی بھی ترجمہ ٹھیک ہے. بدرگاہ ملک بادشاہ کی بارگاہ میں. بدرگاہ ملک بادشاہ کی درگاہ میں. حاضر آوردند لے آئے. حاضر آنے والا اور آوردن لانا سے. اچھا آگے کیا لکھا ہے؟ اس کے بعد ہے ہمارا بکشتن اشارت فرمود. ہمارا سب کو سب کے. کشتن قتل کرنے با کی طرف اشارت فرمود اس نے اشارہ کر دیا. یہ اصل میں کشتن ہمارا یعنی کشتن ہما یہ اصل میں ہے کشتن ہما. تو یہ کشتن ہما کو ہمارا کشتن کر لیا گیا. یہاں راکے کے معنی میں ہے سب کو یا سب کے قتل کرنے. اشارت وہ کے بعد جو ہے نا اشارت فرمود کے ساتھ یہ بے با کی پرپوزیشن ہے. سب کے قتل کرنے کا اس نے اشارہ کر دیا. اچھا اب ذرا دوبارہ پڑھو. ہمارا نہیں پیچھے. مردان دلاور بہادر مردوں نے. ان بہادر مردوں نے اپنی اپنی گھات سے ان چوروں پر چھلانگیں لگائیں اور انہیں پکڑ کر یہ انہیں پکڑ کر لفظی طرز یہ بریکٹوں میں کریں گے. ایک ایک کے ہاتھ ہر ایک کے کندھے پر باندھ دیے. ہر ایک کے کندھے پر انہوں نے باندھ دیے. اور صبح کو یہی لکھا ہے بستند کے بعد و بامدادان. ٹھیک. اور صبح کو
وہ انہیں بادشاہ کی درگاہ میں حاضر کر لائے، بادشاہ کی درگاہ میں حاضر کر لائے یا لے آئے، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے ان سب کو قتل کرنے کا اشارہ دے دیا، ان سب کو قتل کرنے کا اشارہ کر دیا۔ اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ اس کے بعد ہے اشارت ملک حاضر آوردند، ہاں، اشارت فرمود کے بعد اتفاقاً در آن میان اتفاق سے در آن میان جوانی بود، ان کے درمیان، در آن میان ان کے یعنی درمیان جوانی بود ایک نوجوان ایک جوان لڑکا تھا۔ پھر آگے ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اس کے بعد ہے میوہ جوانی، ان فوان، میوہ یہ ان فوان شبابش نو رسیدے، اچھا میوہ پھل ان فوان آغاز، یہاں پہ رہبر فارسی والوں نے غن فوان لکھا ہے، غن فوان جو ہے رہبر فارسی میں یہ غلط لکھا ہے، ان فوان جوانی کا آغاز، یہ یعنی ان فوان آغاز اٹھان، ان فوان آغاز، اچھا شبابش اس کی جوانی، اچھا نو رسیدہ ابھی پکا ہوا، یہ نیا پکا، رسیدہ پکا ہوا، یہ اسم مفعول، رسیدن اصل مصدر ہے، پھل کا پکنا، رسیدن پہنچنا بھی ہے۔ یہاں رہبر فارسی والے نے بخل کو بریکٹوں والا ترجمہ کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے ابھی وہ جوانی کی سرحد پر ہی پہنچا تھا، یعنی ابھی وہ جوانی کی سرحد پر بھی پہنچا تھا، یہ ایک فرضی ترجمہ ہے رسیدن سے، یہاں سرحد کا کوئی ایسا لفظ یہاں موجود نہیں ہے۔ آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے میوہ ان فوان شبابش نور رسیدہ اور سبزہ گلستان ازارش، اس کے رخساروں کے باغ کا سبزہ گلستان ازارش، اس کے باغ کے گلستانوں کا سبزہ نو دمیدہ نیا پھوٹا تھا۔ یہ رسیدہ اور دمیدہ دونوں ہم قافیہ لفظ ہیں، یہ شعر نہیں ہے، یہ نثر ہے، نثر مقفع ہے، قافیہ کی خصوصیت رکھنے والی نثر۔ تو اس میں رسیدہ اور دمیدہ دونوں ایک جیسے لفظ ہیں، ہم قافیہ ہیں۔ دمیدن پھوٹنا، دمیدن اگنا، تو اس سے دمیدہ، نو دمیدہ نیا اگا تھا۔ اچھا اب دوبارہ پڑھیں، دران میان ان کے درمیان جوانی ایک ایسا جوان بھی تھا۔ اب جب بھی تھا ہے، یہ بھی اپنے پاس سے ترجمہ کریں گے، ایک ایسا جوان بھی تھا گویا جس کے ان فوان شبابش کا، جس کی چڑھتی جوانی کا میوہ گویا ابھی نیا پکا تھا، اور اس کے رخسار کے گلستان کا سبزہ ابھی نیا پھوٹا تھا۔ تو یہ بڑی خوبصورت تشبیہ ہے۔ ایک منٹ، اس میں جوانی کے بعد ایسا، یہ اپنی طرف سے ترجمہ سمجھ لیں، اور اس یہاں حرف یعنی یہاں اسم موصول کے وہ حذف شدہ ہے، جوانی بود کے کا لفظ یہاں ہے یا نہیں ہے؟ کے یہ اصل میں ہے جوانی بود کے گوئی میوہ یہ ان فوان شبابش نو رسیدے۔ تو یہ آگے پھر جوانی بود کے، یہ جوانی بود کے ساتھ کے کی وجہ سے اگلا جملہ جو تشبیہی ہے وہ جڑ گیا ہے، تو یہ جملہ موصولہ ہو گیا، یعنی پہلے موصول ہے پھر صلہ۔ یہاں اسم موصول
لکھا نہیں ہوا لیکن آپ نے سمجھنا ہے. میوہ یہ عنفوان شبابش یہ سارا مرکب اضافی ہے. اس کے شباب کا اس کی اٹھتی یعنی اس کی چڑھتی جوانی کا میوہ. میوہ یہ عنفوان شباب. عنفوان آغاز. اب یہ جو عنفوان ہے اس کا جو ہے نا یہ اس کا تعلق شباب سے ہے. میوے کی اضافت عنفوان پہ اور عنفوان شباب سے. شباب کی طرف مضاف ہے یہ سارا اور شباب شین کی طرف ضمیر متصل جو لوٹ رہی ہے اس جوان کی طرف. تو یہ مرکب اضافی اضافت در اضافت. اور نو رسیدہ رسیدن سے وضاحت ہو گئی ہے. آگے سبزہ گلستان ازارش یہ بھی اسی طرح اضافت در اضافت مرکب اضافی ہے. پھر آگے پڑھیے کیا ہے. یکی از وزراء پائے تخت ملک را بوسہ داد. اچھا پھر اس کے بعد روئے شفاعت بر زمین نہاد. اس میں یکی از وزراء وزراء میں سے ایک. پائے تخت تخت کا پایا. تخت کا پایا. تخت ظاہر ہے وہ ایک ایسی اونچی جگہ ہے کرسی ہے تو جس کے جیسے ہم کرسیاں بناتے ہیں تو اس کے پائے ہوتے ہیں اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں تو تخت کا بھی اس طرح پائے ہوتے تھے. کم از کم 4 تو ہوتے ہی ہوں گے. ہاں تو بادشاہ سے فرمائش کرنے کے لیے اس دور کے لوگ اپنے ادب کا اظہار مختلف اداؤں سے کرتے. کبھی زمین کی طرف جھک جاتے زمین تک جھک جاتے اور کبھی آ کے پایا تخت کو بوسہ دیتے. اچھا آگے کیا لکھا ہے. اس کے بعد لکھا ہے ایک منٹ یکی از وزراء کے بعد کیا لکھا ہے. پائے تخت ملک یہ مرکب اضافی ہے. بادشاہ کے تخت کا پایا. ٹھیک ہے. اچھا آگے بوسہ داد بوسہ دیا چوما. بوسہ دادن چومنا. آگے کیا لکھا ہے. یہ جو روئے شفاعت ہے یہ مرکب اضافی ہے. آپ اسے مرکب اضافی اقترانی سمجھ لیں. مرکب اضافی اقترانی وہ ہوتا ہے جس میں ایک پوری بات ہے تو پوری بات اگر بیان کریں تو لمبی ہو جاتی ہے تو اس لمبی بات کو 2 لفظوں میں جب سموتے ہیں تو وہ مرکب اضافی اقترانی بن جاتا ہے. روئے شفاعت یعنی شفاعت کرنے کی غرض سے چہرہ. کتنی لمبی بات ہو گئی. شفاعت کرنے کی غرض سے چہرہ یہ ہے اصل بات. لیکن اصل میں کیا ہے روئی بر زمین نہاد لکھا ہے نا. اصل لفظ ہے روئی بر زمین نہاد. چہرہ زمین پر رکھ دیا تو یہ روئی کی اضافت کر دی شفاعت کی طرف. تو اب شفاعت کرنے کی سفارش کرنے کی غرض سے یہ لمبی بات ہو گئی. یہ ہو سکتا تھا بغرض شفاعت روئی بر زمین نہاد. اصل میں یہ ہے شفاعت کرنے کی غرض سے روئی بر زمین نہاد. تو یوں ادا کرنے کی بجائے یہ ادبی اسلوب اختیار کر لیا گیا. یہ مرکب اضافی اقترانی ہے. چہرہ شفاعت اب یعنی چہرہ سفارش زمین پر رکھ دیا. چہرہ سفارش زمین پر رکھ دیا. آگے کیا لکھا ہے. وگفت اور کہا ان پسر ہنوز. اچھا چلیں وقت کا گفت تک پھر دوبارہ ذرا ترجمہ کر لیں. محاورہ دوبارہ پڑھے پیچھے کیا. وزراء میں سے ایک نے بادشاہ کے تخت کا پایا چوما اور اس کی جاں بخشی کی سفارش کی غرض سے اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا اور کہا.
ٹھیک ہے جی آگے این پسر ہنوز از ان پسر یہ لڑکا ہنوز ابھی ان پسر ہنوز آگے کیا لکھا ہے ہنوز از باغ زندگانی از باغ زندگانی برنہو زندگی کے باغ میں سے یہاں از میں سے باغ زندگانی زندگی کا باغ آگے کیا لکھا ہے برنہ خوردہ بر نہ خوردہ پھل نہیں کھایا بر پھل نہ خوردہ میں نون نفی کا ہے نہ کے معنی میں نہیں کے معنی میں خوردن کھانا اس سے خوردہ نہ خوردہ است لکھا ہوا ہے نہ خوردہ و از ریعان جوانی ہاں تمت بر تمتو نہ یافتہ جی و از ریعان جوانی تمتو نہ یافتہ و اور از سے ریعان اٹھان جوانی ریعان جوانی جوانی کی اٹھان سے اچھا تمتو نہ یافتہ فائدہ نہیں پایا تمتو فائدہ نہیں یافتہ نہیں پایا اچھا اس میں خوردہ اور نہ خوردہ اور نہ یافتہ کے بعد لفظ است ہے جو سادی کے ادبی حسن میں گم ہو گیا ہے یہاں است نثر کے حسن کو خراب کر سکتا تھا سادی کے اس اسلوب میں جی لیکن اس خرابی کی بنا پر سادی نے است کے لفظ کو یہاں نثر میں نہیں رکھا یہ لفظ یہ وضاحت ہوگی اب ذرا دوبارہ پڑھیں تاکہ ترجمہ ہو جائے این پسر جی کون ہو گیا اچھا ان پسر ہنوز از باغ از باغ زندگانی بر نہ خوردہ اس لڑکے نے زندگی کے باغ سے ابھی پھل نہیں کھایا ہے اور اپنی اٹھتی جوانی سے بھرپور فائدہ بھی حاصل نہیں کیا فائدہ بھی نہیں پایا اچھا یافتن پانا یافتہ است اس نے پایا ہے اس نے حاصل کیا ہے نہ یافتہ است اس نے حاصل نہیں کیا یہاں تک ہو گیا ترجمہ دوبارہ پڑھ لو فارسی عبارت تو شروع سے نہیں وہ ان پسر ان پسر ہنوز از باغ زندگانی بر نہ خوردہ خوردہ و از ریعان جوانی تمتو نہ یافتہ یہ ہو گیا ترجمہ آگے پڑھو توقع بکرم یہاں پہ توقع بکرم و اخلاق خداوندیست کہ بخشیدن کہ بخشیدن یعنی یہ اصل میں بخشیدن او نہیں یہ ہونا چاہیے بخشیدن او دیکھو ذرا معین فارسی سے یہاں تو بخشیدن ہوا وہاں کچھ اور ہوگا بخشیدن خون او بر بندہ منت بخشیدن یہ بخشیدن ہونا چاہیے ہو گیا اچھا یہ معین فارسی میں بھی بخشیدن کے ساتھ بے با نہیں ہے اور رہبر فارسی میں بھی نہیں ہے جبکہ قاضی سجاد کی فارسی میں متن صحیح ہے بخشیدن خون او بر بندے منت نہند بر بندے منت نہند یہ جو رہبر فارسی میں نہد لکھا ہوا ہے نہاد لکھا نہاد غلط ہے نہند بر بندے منت نہند بس یہاں تک جی چلو دوبارہ پڑھو اس کو ہے توقع کا مطلب ہے امید توقع بکرم و اخلاق خداوندی کرم و اخلاق و کرم اردو میں بھی اس طرح ہی کرتے ہیں اخلاق کرم مہربانی بکرم یہاں بے سے کے معنی میں ہے توقع بکرم و اخلاق خداوندیست
جناب یعنی خداوند یعنی ذل الہی یعنی آقا، خداوند آقا، آقا کے اخلاق و کرم سے یہ توقع ہے کہ ببخشیدن خون او، کہ اس کے خون کو معاف کر کے بر بندہ، اس بندہ پر منت نہند احسان رکھ دیا جائے گا، احسان کر دیا جائے گا، احسان کر دیا جائے، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے۔ حضور کے خداوند کا ترجمہ یہ سمجھ لیں، حضور کے اخلاق و کرم سے یہ امید ہے کہ اس نوجوان کا خون معاف کر کے بندہ پر احسان فرمایا جائے، احسان فرمایا جائے۔ تو اس میں بخشیدن بخشنا، معاف کر دینا، نہند فعل مضارع ہے نہادن سے، نہادن رکھنا، نہاد وہ رکھے اور نہند وہ رکھیں۔ تو چونکہ جمع کے بارے میں نے بتایا کہ جمع کا ترجمہ، جمع کبھی کسی شخص کے لیے، ایک شخص کے لیے لائی جائے تو وہ اس کی تعظیم شان کے لیے ہوتی ہے، یہ صیغہ تعظیم شان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر اس صیغہ کا ترجمہ دوسرا پیرا یہ ہے کہ مجہول اسلوب میں کیا جاتا ہے۔ اچھا، منت یہ احسان کے معنی میں ہے، منن اور منتن احسان، نہیں منت کشے تاب شنیدن داستان میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میں۔ اچھا آگے بولیے، یہ خداوند آقا کے معنی میں، حضور کے معنی میں، یہ خطاب ادب ہے۔ آگے کی اس کے بعد ملک روئے، ملک روی ازن سخن درہم کی شید، ملک روی ازن سخن درہم کی شید و موافق رائے بلند کشید و موافق رائے بلندش نیامت۔ اچھا، بادشاہ نے اس سے منہ پھیر لیا کہ اس کی وہ بات بادشاہ کی بلند رائے سے مطابق نہ آئی، کے موافق نہ آئی۔ دوبارہ دیکھو، ملک روئے ازن سخن درہم کشید، اصل میں ازن سخن اس بات سے، ان ازن سخن اس بات سے، ملک روی درہم کشید، اصل میں یوں ہے، ازن سخن اس بات سے، ملک روی درہم کشید، بادشاہ نے منہ پھیر لیا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ و موافق رائے بلندش، و موافق رائے بلندش نے آمد، یعنی ان سخن موافق رائے بلندش نے آمد، یعنی یہ بات اس کی بلند رائے سے کے مطابق نہ آئی، یہ بات اس کی بلند رائے کے، اس کی عالی، اس کی عالی رائے سے، اس کی اونچی رائے کے مطابق نہ آئی۔ جی واگفت، یہ بات وزیر کی طرف سے بادشاہ کی اونچی رائے کے مطابق نہ آئی، بادشاہ نے اس سے منہ پھیر لیا، اس بات سے منہ پھیر لیا۔ اچھا، یہ میرے خیال میں یوں ہوتا تو یا آپ اسے سمجھ لیں کہ اصل میں یہ یوں ہے کہ ان سخن موافق رائے بلندش نے آمد، یہ بات اس کی اونچی رائے کے موافق وزیر کی طرف سے، یعنی از وزیر، ان سخن موافق رائے بلندش نے آمد، وزیر کی طرف سے یہ بات اس کی رائے کے مطابق نہ آئی۔ ملک روی
درہم کی شین. بادشاہ نے اسے منہ پھیر لیا, منہ موڑ لیا. آگے وگفت. اچھا اس میں دیکھ لیں کہ روی درہم کی شیدن, چہرہ پھیر لینا, چہرہ ایک دوسری طرف کھینچ لینا. رائے بلندش, رائے بلند مرکب توصیفی ہے, بلندش آئے تو مرکب اضافی بن جاتا ہے شین ضمیر متصل کی وجہ سے, موافق مطابق کے معنی میں. اور آگے کیا ہے بھائی؟ بلندش نعمت, نعمت نہیں آئی. اب یہ لفظ اتنی بار آ چکے ہیں کہ اب دوبارہ ان کی وضاحت ضروری نہیں ہے, بار بار ہر لفظ کی وضاحت ضروری نہیں ہے. آ گیا وگفت. وگفت اور کہا پرتوے نیکا نہ گیرد, ہر کے پندہ, ہر کے بنیادش بدست. وہ نیک لوگوں کا عکس حاصل نہیں کرتا, نیک لوگوں کا سایہ نہیں لیتا جس کی تربیت بری ہو, جس کی بنیاد بد ہو. پرتوے نیکا نہ گیرت, وہ نیکوں کا سایہ نہیں لیتا, وہ نیکوں کا عکس نہیں لیتا. نیکوں کا یہ لفظی ترجمہ پرتو کا عکس ہے, لیکن یہاں عکس سے مراد یہ اثر ہے. لفظ پرتو بول کے مراد اثر لیا گیا. نیکوں کا اثر نہیں لیتا وہ شخص کے بنیادش بدست, جس کی بنیاد بد ہے, بری. آگے کیا لکھا ہے؟ تربیت تربیت نا اہل را چن گردگاں بر گنبدست. نا اہل کے لیے تربیت گنبد پر اخروٹ جیسی ہے. پرتوے نیکاں, نیکوں کا سایہ, نیک لوگوں کا عکس, نہ گیرد نہیں لیتا, نہیں حاصل کرتا. فعل مضارع آن کے وہ شخص, یہاں کے سے پہلے آن حذف شدہ مان لیں. بنیادش جس کی بنیاد, یہ کے اور شین مل کے یہ بھی جملہ موصولہ, یعنی اس میں اسم موصول ہے. پرتوے نیکا نہ گیرد, ہر کے بنیادش, یہ ہر کے ساتھ جو ہے نا کہ موصولہ ملا ہوا, جس کی بنیاد. اب کے جو کے معنی میں اور شین اس کے معنی میں ہے, جو اور اس مل کے جس بنتا ہے. بدست بری ہے, بنیاد بری ہے, اصل بری ہے. آگے بھائی کیا ہے؟ نہیں, اگلا جملہ تربیت نہ اہل را چن, تربیت نا اہل را چن گردگاں بر گنبدس. یہ چن جیسا کے معنی میں, کی طرح کی معنی میں ہے. نا اہل کی تربیت, جی یہ اصل میں تربیت نا اہل ہے, نا اہل کی تربیت. تربیت اصل میں اس کا مطلب ہے کسی کو پالنا, ہر طرح سے پالنا. اچھا آگے بولے گردگاں اخروٹ. یہ دیکھیں ذرا دونوں نے ترجمہ اس کا کیا کیا ہے. رہبر فارسی والوں نے کیا ہے کہ جس کی بنیاد ہی خراب ہو وہ نیکوں کا اثر قبول نہیں کرتا. ایک نااہل انسان کی تربیت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ گنبد پر اخروٹ رکھنا. یہ ہے یہ ظاہر ہے, یہ خام خواہ تاکیدی ترجمہ کر دیا گیا. تکرار ہوتا. ہاں یہ نا تاکید, اس یہ ہی ہے کہ ترجمے کے لیے شعر کا اسلوب نہیں ہے. ہاں آگے کیا لکھا ادھر معین فارسی میں؟ ادھر لکھا ہوا ہے جی, گردگاں بر گنبدست. جس کی بنیاد ہی بری ہو وہ اچھے لوگوں کا اثر قبول نہیں کرتا. جس کی بنیاد ہی بری ہو وہ اچھے لوگوں کا اثر نہیں لے گا جس کی بنیاد بری ہے. یہ دیکھو سیدھا, یہ بنیاد ہی بری ہے, اس میں بھی شعر میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھے لوگوں کا, اچھوں کا وہ عکس نہیں لے گا, اچھے لوگوں کا وہ سایہ نہیں لے گا. یہاں پرتو بول کے مراد اثر لیا گیا. وہ اچھے لوگوں کا اثر نہیں لے گا جس کی بنیاد بری ہے. آگے کیا لکھا ہے بھائی؟ نہیں وہ معین فارسی میں وہ اخروٹ گنبد والی.
اثر قبول نہیں کرتا، نہ اہل لوگوں کی تربیت ایسے ہی ہے جیسے گنبد پر اخروٹ رکھنے کی ایسے ہی ہے، یہاں ہی ہے کا کوئی گنجائش نہیں ہے. تاکیدی ترجمہ دونوں تاکیدی ترجمہ وہ دیکھو وہ قاضی سجاد صاحب کیا لکھتے ہیں، انہوں نے کیا ہے. جی ہاں جی. تربیت نا اہل را نا اہل را چن گردگاں بر گنبدست. تربیت نا اہل را چن گردگاں بر گنبدست. جس کی بنیاد بری ہے ہاں وہ بھلوں کا سایہ بھی اپنے پر نہیں پڑنے دیتا. بھلوں یہ دیکھو بھلوں کا سایہ بھی، یہ جو سایہ بھی میں پھر تاکید یہاں جچتی ہے، بھلوں کا سایہ بھی اپنے اوپر پڑنے نہیں دیتا. نہ اہل کی تربیت کرنا ایسا ہے جیسا کہ گنبد پر اخروٹ رکھنا. ہاں نہ اہل کی تربیت کرنا اخروٹ گنبد پر اخروٹ رکھنے کے مترادف ہے. یہ دیکھو کتنا سیدھا ترجمہ ہو گیا. یہاں چن کے مترادف کے معنی میں یہ دوسرا ترجمہ. یہ میں نے مختلف اسلوب سے ان کتابوں کو سامنے رکھ کر بھی اور خود بھی مختلف اسلوب سے جو ترجمے کیے ہیں. آپ نے کوئی ترجمہ رٹنے کی نہیں بلکہ ترجمے کو سمجھ کے اپنے اسلوب میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ جزء ختم ہو